اچھا، ایک اور اس کا جو چیز بتائی گئی ہے فائدہ، کہ جن اور جادو کے اثرات کو زائل کرنے والا سورہ بھی، یعنی اگر کسی جگہ لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کسی گھر میں کی جائے تو اس کے بہت مجرب اثرات ہیں کہ جن اور جادو کے اثرات اس گھر سے زائل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات یاد رہے کہ بہرحال 99% کیسز میں جن اور جادو وغیرہ کا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسانی شکل میں جو شیاطین اور جن اسی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ کچھ ان کی شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو لوگ جادو ودو یا جن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کو جن اور جادو کے اوپر نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کچھ ایسی بے برکتیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ جن اور جادو نہیں بلکہ انسان خود اس کی وجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سورے کی 9 آیات ایسی، ان کے متعلق 3 عظیم ترین فائدے بیان کیے گئے۔ یعنی ایک تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر، اس کی ابتدائی 4 آیات۔ اچھا، آیت الکرسی اور اس کی اگلی 2 آیات یعنی ہم فیہا خالدون تک، کیونکہ آیت الکرسی تو ایک ہی آیت ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، لیکن احتیاط اسی میں ہے، جیسے نماز وحشت قبر وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو احتیاط اس میں ہے کہ اگلی 2 آیات بھی اس کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک اور اس کی آخری 2 آیات، یعنی اس طرح سے ملا کر 9 آیات ہو جاتی ہیں۔ ان کے 3 عظیم ترین فائدے بیان کیے گئے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے روایت کی ہے کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات آیت الکرسی یعنی ہم فیہا خالدون تک اور اس کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے تو اس کا پہلا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ اس کی جان و مال میں وہ کوئی ناخوشگواری نہیں دیکھے گا، یعنی اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، جان بھی اور اس کے مال میں بھی، یعنی مالی بیمہ بھی ہو رہا ہے، زندگی کا بیمہ بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی آخرت کا بھی بیمہ ہو جائے گا، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کا بیمہ یہ ان 9 آیات کی تلاوت سے فقط، جو کہ اتنی مشکل نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کو کبھی بھولے گا نہیں، کبھی اس کو قرآن کو فراموش نہیں کرے گا۔ تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے، ثواب الاعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، خود قرآن کو نہیں بھولے گا، یعنی قرآن نہ بھولنے کے متعلق آیت اللہ خوئی مرحوم یا آیت اللہ سیستانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ خوئی مرحوم کا تو باقاعدہ فرماتے تھے احتیاط اس میں کہ جو سورہ حفظ کر لیا ہو کسی نے اسے پھر کبھی فراموش نہ کرے، یعنی اس کو اس قدر کم سے کم وہ پڑھے کہ وہ سورہ کو کبھی بھولنے نہ پائے۔ احتیاط اس میں احتیاط واجب ہے کہ اس قدر کم سے کم اس کو دہرانا پڑے گا کہ سورہ کو فراموش نہ کرنے پائے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بہرحال یہ احتیاط نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بہتر تو ہے کہ اتنا تکرار کرے کہ نہ بھولے، لیکن بہرحال احتیاط واجب یا کوئی فتویٰ وغیرہ سلسلے میں ان کا نہیں۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔